اب دعوت دیتا ہوں اس جامعہ کے فاضل محترم جناب مولانا عمران فرید عباسی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور جامعہ کے اندر کچھ گزرے لمحات کا تذکرہ فرمائیں۔ مولانا عمران فرید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ احمده ابلغ حمد وازکى واشمله وانمى اللهم صل على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد من ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ حاضرین مجلس، سامعین الکرام، جب ظلمت اپنی دبیز پردے تان لیتی ہے تو سورج کے نور کی کرنیں نوید سنانے لگ جاتی ہیں۔ جب جہالت پردے تان لیتی ہے تو قدرت اپنی رحمت سے علم کے نور کی کرنیں بکھیرنے لگ جاتی ہے۔ رحمان کے نور کی اپنی کرنوں میں سے ایک کرن سن 1998 کو اس زمین کے اوپر اسی ٹکڑے جس پر آپ تشریف فرما ہیں اس پر پڑی۔ انبیاء کی وراثت میں سے اپنی حصے کی وراثت پانے والے ایک سراپا عاجزی و انکساری کے مجسم میرے روحانی باپ فضیلت الشیخ حضرت مولانا فضل الرحمن ارشد ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے جامعہ تقویت الاسلام السلفیہ مرکز کی بنیاد رکھی تھی۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں چند گزارشات اپنے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سن 2000 کے اندر جب میرے والد محترم حضرت مولانا عتیق الرحمن حافظہ اللہ تعالی سے ملے، خواہش ظاہر کی کہ اپنا ایک صاحبزادہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، صرف توحید کو سمجھ جائے، شرک کو سمجھ جائے، اپنی زندگی شرک سے بچا کے خود بھی گزارے، لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرے۔ ایک جملہ میرے والد محترم نے کہا تھا کہ استاد محترم میرا بچہ صرف قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ استاد محترم نے مسکرا کر جواب دیا کہ حضرت آپ اپنا بچہ میرے حوالے کر کے جائیں، انشاءاللہ مستقبل قریب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ صرف قرآن پڑھے گا نہیں بلکہ لوگوں کو پڑھائے گا، توحید سیکھے گا نہیں بلکہ لوگوں کو سکھائے گا۔ اور میں نے دیکھا جب ہم اس جامعہ تقویت الاسلام کے اندر پڑھائی کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے سامنے 3 بڑے مسائل درپیش تھے۔ ایک بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، 2 سال تک اس جامعہ کے قریب تک کوئی بجلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بجلی کے کھمبوں کے لیے زمینیں کھودی، اپنے ہاتھوں سے کھمبے گاڑے، بجلی کی تاریں بچھائیں، اور پھر 2 سال کے بعد اس جامعہ کے اندر بجلی کی روشنی کو لے کے آئے تھے۔ تب تک ہم لیمپ لگا کر رات 12 بجے تک پڑھائی کرتے رہتے، اساتذہ ہماری نگرانی میں ہمارے پاس تشریف فرما رہے تھے۔ اور پھر دوسرا بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ یہ میری نظروں کے سامنے پہاڑوں کے دامن میں ایک کاک گاؤں ہے، وہاں سے ہم گاڑی کے اوپر بڑے بڑے ڈرم رکھ کر پانی لے کے آیا کرتے تھے۔ نہ پانی پینے کے لیے تھا، نہ پانی وضو کے لیے تھا۔ تیسرا بڑا مسئلہ آگ جلانے کے لیے، گیس تو ابھی آئی ہے، لکڑیاں بھی ہمارے لیے بڑی مشکل تھیں۔ ہم سلما نیگر گاؤں سے پورے طلباء جاتے اپنے کھانے پینے کے لیے، وہاں سے اساتذہ کی نگرانی میں لکڑیاں کاٹ کے لاتے، پھر ان کو کاٹتے، یہاں پہ چھوٹے پیس بناتے، پھر ان کو چولہے کے قابل بناتے
اور پھر ہمارے لیے روٹی اور کھانا تیار ہوتا۔ حضرات، یہ وہ دن تھا، یہ وہ حالات ہمارے تھے کہ ہمارے پاس وسائل بالکل ذرہ برابر بھی نہیں تھے، لیکن اساتذہ کی محنت، فضل الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا اخلاص اور ان کی دعائیں، دن رات شب و روز کی ان کی محنت ہمارے اندر موجود تھی۔ پھر اساتذہ، ہم دیکھ کر اساتذہ کو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ ایک ہمارے ضعیف العمر شیخ الحدیث صرف 15 دن مہینے کے اندر نکال کر سیال کوٹ سے یہاں پہ ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے، اور ان 15 دنوں کے اندر بھی وہ نہ اپنا کھانا دیکھتے، نہ سکون دیکھتے، نہ دن دیکھتے، نہ رات دیکھتے، طلباء کے ساتھ ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر یہی محنت اساتذہ کی رنگ لائی اور اس جامعہ سے آہستہ آہستہ طلباء فارغ التحصیل ہونے لگے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آج اسی جامعہ کے فارغ التحصیل طلباء کئی سرکاری عہدوں کے اوپر فائز ہیں، سکولوں کے اندر اسلامیات کے عہدے پر، قاری ٹیچر کے عہدے پر، عربی ٹیچر کے عہدے پر، اور کئی ایسے میرے ساتھی ہیں جو ہیڈ ماسٹر کے عہدے کے اوپر بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے اندر فائز ہیں۔ اور میں خود آپ کو اپنے بارے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایم اے اسلامیات اسی جامعہ سے حاصل کیا ہے، وفاق المدارس سے شہادہ عالمیہ اسی جامعہ کی وساطت سے حاصل کیا ہے، فاضل عربی آنر ان عربک ایبٹ آباد بورڈ سے اسی جامعہ کے تحت میں نے حاصل کیا ہے، اور پھر سعودی عرب جانے کا موقع ملا اللہ کی توفیق سے، اساتذہ کی دعاؤں سے 6 سال وہاں پر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اور میرے ساتھ آج بھی کئی میرے ساتھی ہیں، حضرت مولانا ندیم عباسی صاحب کی صورت میں، حضرت مولانا حافظ تنویر صاحب کی صورت میں، جو کہ بیرون ملک وہ اپنی تبلیغی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر وہاں سے واپس آیا تو پھر یہاں کے اندر میں نے ایک ساتھ امامت مسجد کے اندر خطابت اور ساتھ ایک پرائیویٹ کالج کے اندر ابھی بھی میں نے دینی خدمات کے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے، میں نے 2015 کے اندر میرے ساتھ ایک اور میرے سینئر ساتھی حضرت مولانا شفاقت علی صاحب تھے، میں نے عالیہ کا امتحان دیا، 800 نمبروں میں سے میرے 715 نمبر آئے۔ حضرت مولانا شفاقت صاحب کی بھی اسی طرح پوزیشن بنی۔ اس وقت وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد اکرم خان دورانی نے تمام وفاق سے پوزیشن ہولڈر کے نمبر مانگے، ان کے نام مانگے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی جامعہ تقویت الاسلام السلفیہ کے 2 طالب علم، جن میں سے ایک میں بندہ ناچیز بھی شامل تھا، اور میرے ساتھ میرے سینئر استاد بھی اور میرے سینئر ساتھی بھی حضرت مولانا شفاقت علی صاحب بھی شامل تھے، ہم وہاں سے انعام وصول کر کے آئے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پسماندہ ٹائم اور وہ پسماندہ ایک علاقہ جس کو سمجھا جاتا تھا، ہمارے مدرسے کو اس ٹائم میرے والا ایک مدرسہ کہا جاتا تھا، لیکن اللہ نے اساتذہ کو ہمت دی، اساتذہ کو اخلاص دیا، انہوں نے محنت کی، طلباء نے بھی محنت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پورے پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک کے اندر بھی کئی جگہ کے اندر اسی جامعہ کے فارغ و تحصیل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں سے یہ حالت تو ان طالب علموں کی ہے جو فارغ و تحصیل ہوئے ہیں، لیکن وہ ساتھی جو آئے 2 سال رہ کر گئے، 4 سال رہ کر گئے، 5 سال رہ کر گئے، یہاں سے فراغت کی سند انہوں نے نہیں لی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں ہے جو یہاں سے میٹرک کر کے نہ گیا ہو، یہاں سے بی اے کر کے نہ گیا ہو کم از کم۔ اور وہ ساتھی بھی آج اسی مدرسے کی بنیاد کی وجہ سے کئی جا کر مدارس کے اندر انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے اپنا نام روشن کروایا ہے، مدرسے کا نام وہاں پہ انہوں نے لیا ہے۔ کئی اساتذہ نے پوچھا، کئی ایجوکیشن کے ممبران نے پوچھا ہے کہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، سے آپ کے اسی ادارے کا نام وہاں پہ لیا گیا۔ اور اس لیے آپ نے ساتھیوں کا یہاں پہ مسابقہ بھی دیکھا، مذاکرہ بھی دیکھا، ان کی عربک کے اندر
آپ نے تقریر بھی سنی، نعت و نظم بھی سنی، اس لیے آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، آج وقت بدل چکا ہے، آج حالات بدل چکے ہیں، کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، نہ لکڑیاں کاٹنی ہے، نہ بجلی کا مسئلہ ہے، نہ ہی گیس کا مسئلہ ہے، ہر ایک چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، معاونین اپنے تعاون دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اس جامعہ کے اندر داخل کروائیں، انشاءاللہ عصری تعلیم بھی آپ کے بچوں کو دی جائے گی اور دینی تعلیم بھی آپ کے بچوں کو دی جائے گی، قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔